اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها وأوعاها فرب مبلغ أوعى من سامع صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلائق كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم و مکرم ناظرین اکرام، آپ حضرات کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر سنت کی حکمتیں، سنت کے فوائد، اس کے اوپر چند معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے محبت نصیب فرمائے اور اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوری کائنات ایک طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت مطہرہ ایک طرف، پوری کائنات ایک طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ادنا سے ادنا سنت مطہرہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دنیا کے اندر کوئی بھی کام اس کا بہترین طریقہ، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر عمل کیا، اس سے بہتر طریقہ دنیا کے اندر اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ انسان جب رات کو سوئے تو داہنی کروٹ کے اوپر سوئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ ہے۔ اطباء نے لکھا ہے، طبیبوں نے لکھا ہے کہ سونے کے 4 طریقے ہیں۔ انسان دائیں کروٹ کے اوپر سوئے، بائیں کروٹ کے اوپر سوئے، یا اسی طرح چت سیدھا لیٹ کر سوئے، اور چوتھا طریقہ یہ ہے کہ انسان پیٹ کے بل اوندے منہ سوئے۔ اب ان چاروں طریقوں کے اندر سب سے بہترین طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ دائیں طرف دائیں کروٹ کے اوپر سونا۔ کہا کہ جو انسان
بائیں طرف سوتا ہے، بائیں کروٹ کے اوپر سوتا ہے، اس کا دل وہ نیچے آ جاتا ہے، اس کے اوپر پورے جسم کا بوجھ ہوتا ہے۔ تو دل کی مثال وہ پورے جسم کے اندر خون پہنچاتا ہے۔ جب انسان بائیں کروٹ کے اوپر سو جاتا ہے تو چونکہ انسان کا دل نیچے ہے، جسم اوپر ہے، اس کو باقی اعضاء تک خون پہنچانے کے لیے انتہائی زور لگانا پڑتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے 6 منزل 7 منزل کا گھر ہے، ایک موٹر لگی ہوئی ہے، وہ 8ویں منزل تک پانی پہنچاتی ہے۔ جیسے وہاں پر پانی کا پہنچانا مشکل ہے، اسی طرح جب انسان الٹی طرف داہنی کروٹ کے اوپر سوتا ہے تو دل وہ خون کو پمپ کرتا ہے اور باقی اعضاء تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح جب انسان داہنی کروٹ کے اوپر سوئے گا تو اس کو زیادہ وقت نیند کے اندر تھوڑی سی نیند جو ہے وہ حاصل ہوگی۔ اسے یوں محسوس ہوگا کہ جیسے میں نے معمولی سی جو ہے وہ نیند کی ہے۔ اور اگر ایک آدمی سنت طریقے کے مطابق دائیں کروٹ کے اوپر سوتا ہے تو دائیں کروٹ کے اوپر سونے کی وجہ سے اس کا دل اوپر ہوتا ہے، خون کا پہنچانا باقی اعضاء تک اس کے لیے صحیح ہوتا ہے۔ پھر تھوڑے وقت تھوڑی نیند کے اندر اسے نیند کے جو ثمرات ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک انسان اگر کمر کے بل چت جو ہے وہ لیٹ جاتا ہے تو انسان کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے یہ بالکل سیدھی نہیں بلکہ اس کے اندر تھوڑا سا خم ہوتا ہے۔ تو جو انسان ہمیشہ سیدھا لیٹنے کی کوشش کرتا ہے یا سیدھا لیٹا رہتا ہے تو اس کے مہروں کے اندر تکلیف ہوتی ہے اور ریڑھ کی ہڈی کی جو مہرے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ درد شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت سارے مریض اس مرض کے اندر مبتلا ہیں۔ چوتھا طریقہ کہ انسان پیٹ کے بل جو ہے وہ سو جائے، منہ کے بل سو جائے تو پوری رات انسان کو برے برے خوابات آتے رہتے ہیں۔ تو گویا ممکنہ 4 طریقے ہیں اور ان میں سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں کروٹ کے اوپر سونا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کہ کھانے کی برکت یہ ہے کہ انسان کھانا کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لے، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لے، اس سے محتاجی نہیں آتی، تنگ دستی نہیں آتی، بہت سارے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہ اس زمانے کے اندر آج سے 1500 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمل کر کے دکھلایا، اور آج جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ نامعلوم ذرات جراثیم انسان کے ہاتھوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لے۔ اسی طرح زمین کے اوپر بیٹھ کر کھانا، اور اسی طرح یعنی صبح اٹھتے وقت مسواک کرنا، ہر نماز سے پہلے مسواک کرنا، دانتوں کو صاف کرنا، باقی تمام جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، آج جدید سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ ایک ایک سنت کے اندر اتنی حکمت ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ آج غیر مسلم اقوام ان طریقوں کی طرف آ رہی ہیں، ان طریقوں کے اوپر عمل پیرا ہیں، اور ہم مسلمان ان طریقوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہم ان کو بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت اور قوت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت رکھی ہے کہ ایک سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت دنیا و ما فیہا سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نظر اللہ امرأن، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو تر و تازہ رکھے، من سمع مقالتی فحفظها واوعاها، کہ جس نے میری بات کو سنا اور آگے دوسروں تک پہنچایا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوا، کہ جو کچھ تمہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا ہو اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمائیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا اللہ تبارک و تعالی اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على